الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 سے 35 تک کی تلاوت کی ہے. فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی یاد کرو کہ جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم سے پہلے عالم والوں میں سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم لوگوں کے پاس آتے ہو اور رہزنی کرتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجالس میں برے کام کرتے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا، قوم کے لوگوں کا جواب اس طرح تھا کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین، اگر تم سچا ہو تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے پاس لے آؤ. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط نے کہا اے میرے پروردگار ان مفسد قوم سے تو میری مدد کر. ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرى، جب ہمارے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلها كانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں. قال ان فيها لوطا، ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فيها، ہم خود ہی زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کون لوگ رہتے ہیں. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم انہیں نجات دیں گے اور ان کے اہل کو بھی سوائے اس کی عورت کے. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما ان جاءت رسولنا لوطا، اور جب ہمارے پیغمبر لوط کے پاس آئے، ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، سیء بہم وضاق بہم ذرعا، انہیں دیکھ کر انہیں تکلیف ہوئی یا انہیں دیکھ کر ان کو اچھا نہیں لگا اور ان کے دل میں گھٹن محسوس ہوئی. وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا خوف نہ کھانا اور ڈرنا نہیں، غم نہ کھانا. انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم نے آپ کو بھی نجات دینی ہے اور آپ کے اہل کو بھی سوائے آپ کی عورت کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کریں گے اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کے کام کرتے ہیں.
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ہم نے اس میں واضح نشانی رکھی ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ گزر چکا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک خاص مخصوص اخلاقی برائی تھی۔ تو جب لوط علیہ السلام نے انہیں اس بیماری سے، اس گناہ سے بچنے کا کہا اور کہا کہ تم تو بے حیائی کے کام کرتے ہو، اور یہ جو کام ہے یہ گناہ اس سے پہلے اس دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا ہے، کہ تم مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو اور رہزنی کرتے ہو۔ قطع سبیل سے مراد یہاں پہ یا تو لوگوں کے مال پہ ڈھاکہ ڈال کے، اس طرح قطع سبیل یہ بھی مراد ہو سکتا ہے ڈھاکہ ڈالنا، یا قطع سبیل سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک راستہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جو رکھا ہے اس کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرنا، یہ بھی گویا کہ رہزنی میں جو ہے وہ شمار ہے۔ اور وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجالس میں غلط کام کرتے ہو۔ یعنی یہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ مجلسوں میں، یعنی اجتماعی طور پر بھی یہ گناہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ڈیرے بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ لڑکوں کو لے جا کے وہاں پہ ہی اس طرح غلط کام کرتے تھے، اور طرح طرح کی جو ہے آپس میں باتیں کرتے تھے، اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں اس طرح اشارہ کیا اور انہیں اس چیز سے بچنے کا کہا، تو قوم کے لوگوں کا جواب اس طرح تھا، انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچا ہے تو پھر اللہ کا عذاب لے آؤ، اللہ کے عذاب کی دھمکی تو دیتا ہے وہ ہمارے اوپر لے آئے۔ تو وہاں پہ لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ مفسد جو قوم ہے اس کے مقابلے میں تو میری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ گئے، لیکن یہی فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بنا ہوا بچڑے کا گوشت جو ہے وہ پیش کیا، لیکن وہ نہیں کھا رہے تھے۔ ابراہیم جو ہے اس سے ڈر محسوس ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، یہ جو سامنے والی بستی ہے ہم تو اس کو تباہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے رہنے والوں کو، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس میں تو لوط بھی ہے، تو یعنی اس بستی کو جب ہلاک کریں گے تو لوط بھی یہاں پہ اس بستی میں رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ہم خود ہی زیادہ جانتے ہیں، یعنی اس میں رہنے والے کون ہیں، تو ہم لوط کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی عورت کے، چونکہ اس کی عورت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ لوط علیہ السلام چونکہ وہ سدوم کا اصلی باشندہ نہیں تھا، اور اس کی عورت جو ہے وہ تو اصل ہی سدوم کا تھا، تو وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، ان کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کے دل میں گٹھن محسوس ہوئی، چونکہ وہ تو یعنی انسانی شکل میں تھے، بلکہ یعنی نوجوان اور بیریش لڑکوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ تو انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو برا لگا، یا ان کے دل میں گٹھن محسوس ہوئی کہ قوم کی حالت کا تو پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے ان مہمانوں کے ساتھ بھی وہ اس طرح کی بدفعلی کریں، غلط سلوک کریں، تو ان کے دل میں گٹھن محسوس ہوئی۔ تو آگے سے انہوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کھانا، ہم آپ کو اور آپ کے اہل کو ماں سوائے آپ کی بیوی کے سب کو ہم نجات دیں گے، اور ہم اس بستی والوں کو عذاب دینے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو تباہ کیا، ان پہ عذاب نازل کیا۔ کس طرح عذاب نازل کیا کہ پورے خطے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے آسمان میں اٹھایا، آسمان کی طرف، پھر وہاں سے انہوں نے نیچے زمین کی طرف پٹخ دیا،
اور پھر زمین کے اندر وہ دس گئے اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، چونکہ یہ جو صدوم کا علاقہ ہے وہ یہاں سے قریش مکہ تجارت کے لیے ان کا جو ہے وہ گزر ہوتا تھا، شام کی طرف وہ تجارت کے لیے جاتے تھے مکہ سے، تو راستے میں آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اس میں نشانی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان مقامات کو دیکھ کر تم نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، لیکن کن لوگوں کے لیے ان چیزوں میں نصیحت ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو لوگ عقل سے کام لینا چاہیں ان کے لیے ضرور اس میں نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔